آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی سیرت کے حوالے سے آج آپ نے سنا کچھ باتیں جو رہ گئی تھی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو مزاج کے حوالے سے بھی آپ سخت تھی۔ دیکھیں، سارے بندے ہر ایک کا اپنا ہی انداز ہوتا ہے۔ اب گھر کے اندر دو بھائی ہیں، دو بہنیں ہیں۔ ایک بہن کی عادت یہ ہوتی ہے کہ بات سن کے نہ وہ خاموش اختیار کر لیتی ہے، دوسری بہن کی عادت ہوتی ہے وہ بات کا جواب دیتی ہے۔ یہ نہیں کہ جو جواب دیتی ہے وہ غلط ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے بھئی، یہ ہر ایک کی عادت ہوتی ہے۔ اب ایک بھائی ہے وہ خاموش اختیار کر لیتا ہے، دوسرا ہے وہ جواب دے دیتا ہے۔ بات غلط نہیں کہتا، وہ جواب دیتا ہے، وہ اس کی عادت ہے۔ تو ایسے ہی ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھے تھے، کوئی معاملہ دیکھ رہے تھے، تو ان کی بیوی ان سے ہم کلام ہوئے کسی اس معاملے کے اندر۔ تو زمانہ جاہلیت میں ایسا تھا کہ عورتوں کو کوئی توجہ نہیں دی جاتی تھی، زندہ تک کر دیا جاتا تھا، پھر مطلب عورتوں کو اپنا محکوم بنایا جاتا تھا، کوئی قسم کا نہ کوئی مشورہ نہ کوئی۔ تو سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے کوئی بات پوچھی نہیں ہے، آپ مجھے مشورہ دے رہی ہیں۔ تو کہتی ہیں آپ اپنی بیٹی کو بھی دیکھیں نا، جو اپنے نبی علیہ السلام کے روبرو باتیں کرتی ہے، جیسے آپ بات کرتے ہیں وہ آپ کو جواب دے دیتی ہے۔ سید عمر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، بیٹی کے پاس چلے گئے، سوال پوچھتے ہیں کہ آپ نے ایسا کہا، آپ اپنے خامن سے ایسے باتیں کرتی ہیں؟ جی میں باتیں کرتی ہوں، جواب دے دیجیے۔ بیوی ہے، حجت ہے۔ کہ اللہ کی قسم میں آپ کو ڈراتا ہوں، آپ اگر اپنے نبی سے ایسی باتیں کریں گی تو میں ساری زندگی آپ سے ناراضگی کا اظہار کروں گا۔ وہ میاں بیوی کی باتیں ہیں، لیکن آپ اپنی بیٹی کو تربیت دے رہے ہیں مزاج کے حوالے سے۔ یہ بات نہیں کہ وہ آپ کی نافرمانی کرتی تھی، ایسی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ اب ایک خامن بات کرتا ہے تو بیوی آگے سے جواب دے دیتی ہے، وہ اس انداز، اس کا اپنا انداز ہے۔ تو سید عمر کہتے ہیں کیا تم اس نبی کی اس بیوی کا مقابلہ کر رہی ہے جو حضور کو سب سے زیادہ پسند ہے، جو اپنے حسن پر ناز کرتی ہے، جسے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں؟ تو اس کا مقابلہ نہ کیا کر، تو اپنے معیار کی باتیں کیا کر۔ وہ تو آپ کو سب سے زیادہ محبت رکھتی ہے آپ سے، اور آپ بھی اس سے محبت رکھتے ہیں، اس لیے آپ اس کی باتیں برداشت کر لیا کرتے ہیں، تو ایسے باتیں نہ کیا کر۔ اور مزاج اس میں اختلاف نہیں رکھتی تھی۔ ایک دفعہ جنگ صفین کے واقعہ جو ہوا، جنگ کے بعد صحابہ کچھ ادھر ہو گئے، کچھ ادھر ہو گئے، معاملات سخت ہو گئے تھے۔ تو اس موقع پر سیدنا عبداللہ بن عمر فقیہ الامت تھے، وہ الگ رہنے لگے۔ سیدہ نے ان کو حکم بھیجا، ان کے بھائی تھے نا، عبداللہ بن عمر بھائی تھے سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام بھیجا کہ لوگ، اگر آپ لوگوں سے دور رہیں گے تو لوگ مزید متنفر ہو جائیں گے، اور لوگوں کو آپ کی رائے کا انتظار رہے گا، اور آپ لوگوں کی باتوں کو سننے کے لیے بلا شک آپ کو کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، آپ لوگوں کے سامنے رہا کریں۔ ایک بندہ نظر نہیں آتا جس سے اب ایک قاری صاحب ہیں یا عالم ہیں یا خطیب، ان سے سوال پوچھنا ہو، وہ نظر نہیں آئیں گے، لوگ مزید پریشان ہوں گے۔ تو ان کو یہی کہا گیا کہ اگر اس موقع پر آپ دور چلے جائیں گے تو لوگ مزید پریشان ہوں گے، تو اس لیے آپ لوگوں کے سامنے رہا کریں۔ تو اتنے زیادہ تقوی والے پہاڑ، اور یہ دجال کا نام سن کے بھی مطلب اس سے ڈرنا۔ ایک دفعہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے، تو ابن سیاد نامی شخص تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو کیا ابن سیاد نامی شخص نے، تو سیدنا عبداللہ بن عمر کی اس سے ملاقات ہوئی راستے میں، تو کوئی بات کی، اس کو غصہ آیا، غصے سے وہ پھولنے لگ گیا، حتیٰ کہ حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے وہ جو سارا راستہ تھا سارا بند ہو گیا، اتنا وہ پھول گیا، اتنا پھولتا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو حدیث تھی وہ جو دجال ہوگا ویسے پھول جائے گا، وہ ایسے پھولتا گیا۔ تو سیدہ کو پتہ چلا، تو آپ کہتی ہیں آپ نے اس سے کیوں چھیڑخانی کی، کیوں آپ اس کو نہ تنگ کرتے، ہو سکتا ہے یہ شیطان دجال نہیں ہو۔
مطلب اس قدر بچنا فتنے سے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات بڑی پاکیزہ اللہ نے آپ کو چن چن کر عطا کی تھی. تو ہمیں بھی اپنی ان روحانی ماہوں کا احترام کرنا چاہیے, ہمیشہ لب پر ان کا تذکرہ کرنا چاہیے, کیونکہ وہ بھی آپ کی آل میں شمار ہیں, آپ کے گھر والوں میں وہ شمار ہیں, اور آپ کے گھر والے, نبی کے گھر والے بھی بڑے احترام والے, نبی کے در والے بھی بڑے احترام والے ہیں. جیسے نبی کے گھر والے بڑی شان والے ہیں, ویسے ہی آپ کے در والے بھی بڑے شان والے ہیں. اس لیے تمام اہل بیت کا احترام عین عبادت ہے, اور ایسے ہی تمام صحابہ کا احترام بھی عین عبادت ہے. اور یہ عبادت مومن کی زبان پر ہمیشہ ہمیشہ رہنی چاہیے, ہر وقت. اور یہ ایمان کا حصہ سمجھ لیں, ہمیشہ ہر وقت ان کے گیت سننا, ان کے ترانے سننا, ان کے ترانے سنانا ایمان کا حصہ ہے. ایمان بڑھتا ہے اس سے. اپنے ایمان کو ہمیشہ تر و تازہ رکھا کریں. نبی کے گھر والوں کے ترانے سن کر, آپ کے در والوں کے ترانے سن کر, آپ کے اہل بیت کے, آپ کے صحابہ کے ترانے سن کر اپنے مزاج کو, اپنے ایمان کو بڑھایا کریں. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی کے اندر قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق